بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف پہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع 99 قتل کرنے والا جنت میں کیسے گیا؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ توبہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور توبہ کرنے والے شخص کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی سابقہ برائیاں بھی نیکیوں میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ توبہ کرنے والوں میں سے خوش بخت شخص کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس نے 3 یا 4 یا 15 یا 20 آدمیوں کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ یہ شخص 100 انسانوں کا قاتل تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں اپنا ڈر ڈال دیا اور یہ شخص توبہ کے لیے تیار ہو گیا تو اس پر موت وارد ہو گئی۔ اس سعادت مند کے لیے فرشتے اتر آئے اور اس خوش نصیب کا تذکرہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے دربار میں دریافت کیا تو اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا اور آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، نہیں، تمہاری توبہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی۔ اسے غصہ آ گیا اور اس نے راہب کو بھی قتل کر کے 100 عدد پورا کر دیا۔ اس نے پھر زمین کے سب سے بڑے عالم کے دربار میں دریافت کیا تو اسے ایک عالم دین کا پتہ بتایا گیا۔ اس نے عالم دین سے کہا کہ میں نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ عالم دین نے کہا، ہاں، بے شک تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنی اس زمین کی طرف واپس مت آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ وہ آدمی وہاں سے چل پڑا، جب ٹھیک راستے کے درمیان میں پہنچا تو اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑ پڑے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے دل سے توبہ کر کے آ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے قطعاً کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اب ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا۔ فرشتوں نے اس آدمی نما فرشتے کو اپنا فیصل بنا دیا، یعنی کہ فیصلہ کرنے والا۔ فرشتے نے کہا، دونوں مقامات کے درمیان فاصلہ ناپ لو اور جس مقام سے وہ قریب ہے اس میں اس کا شمار کر لو، یعنی جہاں سے وہ چلا تھا اور جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا۔ اگر توبہ کرنے والی جگہ کے قریب ہے تو اسے صالحین میں ڈال دو اور اگر برائی کرنے والی جگہ کے قریب ہے تو اسے عذاب میں ڈال دو۔ فرشتوں نے پورے راستے کو ناپا تو جس علاقے کی طرف اس کا رخ تھا وہ قریب تر نکلا، لہذا رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ ایک اور روایت موجود ہے کہ وہ آدمی نیک لوگوں کی بستی سے ایک بالش سے زیادہ قریب تھا، چنانچہ اسے نیک لوگوں میں شمار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے برے علاقے کی زمین کو حکم دیا کہ دور ہو جا، یعنی کہ لمبی ہو جا، اور نیک علاقے کی زمین کو حکم دیا کہ تو قریب تر ہو جا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں علاقوں کا رقبہ ناپ لو۔ چنانچہ یہ شخص اس نیک
علاقے کی طرف ایک بالش قریب پایا گیا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ محترم سامعین، کون ہے جو بندے اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کرنے والے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس کے ذمے کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ توبہ کے متعلق اگر فرمان رحمان پڑھ لیا جائے تو وہ اس حدیث سے بڑھ کر ہے کہ گناہ بھی اس کی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔